إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ بعدہ بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ، سردار بطحہ، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، صاحب حوض کوثر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل شریعت اور نبوت دے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی ہی عظیم ترین سورت کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے خواتین کا کردار۔ ہمارے معاشرے کے اندر خواتین، جس کو خاتون کہا جاتا ہے، بعض دفعہ اسلامی خاتون یا اسلامی خواتین بولا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یعنی اسلامی خاتون، اسلام میں چلنے والی عورتیں، اسلام کے پاس و لحاظ رکھنے والی عورتیں، بڑے مبارک ہیں۔ تو یہ مبارک کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں اور اس کے تمام اصول اور قوانین اور قواعد کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے اور عملی مظاہرہ کریں گے۔ تب ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کچھ خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جی، اور بڑے ہی معزز الفاظ کے ذریعہ سے، بڑے ہی احترام کے ذریعہ سے۔ ان میں سے ایک مریم کا تذکرہ کیا ہے، حضرت مریم کا، اور ایک حضرت سارہ کا، اور ایک حضرت آسیہ کا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے خواتین ہیں جو قرآن کے اندر اور نبی نے اپنے فرمان کے اندر بڑے اچھے الفاظ کے ذریعہ سے ان لوگوں کے حقیقتوں کو نوازا ہے۔ جی، آئیے ہم دیکھتے ہیں
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عورت کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام مریم ہے، اور 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اللہ رب العالمین نے مریم رکھ دیا۔ اب دیکھیے کیسے کردار ادا کیے ہوں گے، زندگی میں اپنا جینا، اپنی جیون کیسے جیے ہوں گی جو اللہ رب العالمین نے اتنا سراہا، اتنی مقبولیت کے ساتھ نوازا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حضرت مریم، پورے دنیا کے لوگ جو بھی اور جہاں جہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بڑے مشہور ہیں، سب کوئی جانتے ہیں کہ مریم وہ خاتون ہیں جو بڑے ہی زاہدہ، عابدہ، صادقہ، صابرہ، بڑے ہی اتقیہ، بڑے عبادت گزار، جن کے والد عمران کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان کی بیوی حنہ بنت فاقوس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ بڑے ہی تفصیل سے کیا ہے۔ مختصر قصہ کلام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے ہی عظیم اور قدیم زمانے کی بات بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے والدہ جو اولاد سے محروم تھی، وہ نظر مانی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے کافی زمانے کے بعد مریم کو نوازا، اور یہ دل میں ٹھانی ہوئی تھی کہ میرے یہاں اگر اولاد پیدا ہوئی تو بیت المقدس اس گھر کی حفاظت اور اس کی خدمات کو انجام دینے کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاتون، ایک عورت مریم دے دیا، بڑے ہی عبادت گزار، اور اپنے آپ میں بڑی ساری صفات کو لیے ہوئے آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ سے اسلام کی بڑی ساری بہترین خوبیوں کو واضح کرایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب مریم پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایک ایسا آدمی، ایک ایسا انسان جنم دیا جن کو عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ جی، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بڑے ہی مزے کی بات یہ ہے کہ مریم کی شادی ہوئی، نہ ہی ان کا شوہر ہے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے پیغمبر کو جنم دیا جو آج آسمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اٹھا لیا ہے، آسمان میں ہیں۔ میرے بھائیوں، جب وہ یقیناً ان کے پرورش کرنے والا حضرت زکریا تھے، جب بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے ہونے کے بعد بے بس ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، بھائی میرے پاس اب وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت نہیں رہی، آپ میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو اس مریم کی پرورش کرے؟ ایک مرد مجاہد آگے بڑھتے ہیں جن کا نام یوسف نجار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کی پرورش کی کفالت کا زمانہ کو دیکھو ذرا۔ ان کی پرورش میں آنے کے بعد اللہ اکبر، دیکھیے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ انتظام کہاں سے اور کس طریقے سے کر گزرتا ہے۔ یوسف نجار جب
کوئی کھانے اور پینے کی چیز ان کے پاس لے کر کے آتے تو کیا ہوتا؟ اس سے پہلے وہاں پر ان کے پاس کھانے اور پینے کی چیز موجود ہوا کرتی تھی۔ جی پوچھتے تھے تمہارے پاس کوئی آنے جانے والا نہیں ہے؟ تمہارے پاس کوئی انسان آتا جاتا نہیں ہے؟ کوئی کفالت کرنے والا، کوئی پرورش کرنے والا، تمہارے کھانے پینے کے انتظام کو لا کے رکھنے والا کوئی بھی نہیں؟ یہ سامان تمہارے پاس تازہ تازہ رہا کرتا ہے، آخر آتا کہاں سے ہے؟ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کیا کہا؟ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، وہ اللہ جس کو روزی دینا چاہتا بغیر حساب و کتاب کو دیتا ہے۔ چلتے گئے، زمانہ کفالت بڑھتے گئے، زندگی کے نشے و فراز دیکھتے گئے، یہاں تک کہ آ گیا ایک وقت، ایک زمانہ، ایک لمحہ ایسا بھی آیا، اللہ رب العالمین کا جو دستور تھا، جو قانون تھا، اپنا قانون کر گزرا۔ ایک موقع پر وہ جہاں پر رہ رہی تھی، ایک گنجان ایریا، ایک غار قسم کا ایریا، اس غار میں مریم اپنے گھڑے کو لے کر پانی بھرنے کے واسطے گھڑے کو لے کر دور جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے تمام خواتین اسلام کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے، کالج میں پڑھنے والے، سوسائٹی میں رہنے والے تمام بہنوں کے لیے۔ جب وہ پانی گھڑا لینے کے لیے، گھڑا لے کر پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، جبکہ ایریا میں کوئی نہیں، اس ایریا کا نام ناصرہ نام کا تھا، اسی گنجان علاقے میں کوئی انسان، کوئی مرد، کوئی آدمی ان کے دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، پانی بھرنے کے لیے آگے بڑھتی، دیکھتے ہیں ایک نوجوان کھڑا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس ایریا میں کوئی شخص نہیں۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ اے مریم، کیا کہتا ہے؟ اے مریم، میں آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ اے مریم، آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ مریم ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرا شوہر نہیں، میرا کوئی یار نہیں، تم کون ہے یہاں پر آ کر کے اس طریقے کے الفاظ؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مادر جات ڈرے گی، ڈرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ جبریل ہیں، انہوں نے آ کر کے یہ جملہ کہا تھا۔ میرے بھائیو، وہ مریم اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کشا بکشا یہ لمحات اور یہ دور چلتا گیا، چلتا گیا۔ میرے بھائیو، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اللہ رب العالمین کی شان کو دیکھو، اگر عورتیں اپنی کردار کو نبھاتی رہیں، اپنے کردار میں کبھی بھی کاری جرب نہ آنے دیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد، گاؤں سے الگ، ایریے سے الگ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کے ساتھ انتظام کرنے والا نہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے من جانب اللہ انتظام ہے۔ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کے ہیں، درد زہ میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت قریب آ گیا، وہاں پر کوئی نہیں، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی سرنج، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی دوا، نہ کوئی اسی طریقے سے نرس، کوئی بھی نہیں۔ جس کا حامی ہو خدا، اسے مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اسے مٹا سکتا ہے بھلا کون؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ دیکھیے انتظام کیسا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے مریم، تم جہاں پر بچہ جنی ہے وہ جھاڑ ہے، سوکھی جھاڑ ہے، تھوڑا سا ایسا حرکت دو، تھوڑا سا ایسا حرکت دو، پتہ چلتا ہے انسان کو ہاتھ پیر مارے تو ہی روزی ملتی، پتہ چلتا ہے ہاتھ پیر مارے تو ہی روزی ملتی، بیٹھے بیٹھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں گے میرے بھائیوں، مٹی بھی نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا، حضرت
مریم کو اللہ رب العالمین نے کہا مریم تھوڑا سا حرکت دو، اس سے تازہ تازہ کھجوریں گرتے اور وہ کھاتے پانی پیتے، اور نفاس کا ایام گزارنے کے بعد اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے وطن کو یا اپنے گاؤں کو جاتے۔ اس وقت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جب کوئی آدمی یا کوئی مرد کوئی عورتیں جب روزہ رکھتی تو کسی سے بات کرنے کا حکم نہیں تھا، کسی کو بات کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے مریم جب تم گاؤں جاؤ گے یا تمہارے پاس لوگ آئیں گے تو کہیں گے تمہارا شوہر نہیں، تمہارا باپ اچھا تھا، تمہارے خاندان والے اچھے تھے، یہ تم نے کیا بلا خرید لیا ہے، بغیر شوہر کے بچے پیدا کر دیے، اور ہوا بھی، بہرحال بہت کچھ ہوا، اس بات میں نہیں جانا چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مریم کوئی بھی تم سے پوچھے تم کہو میں روزے سے ہوں، بس ختم، روزے سے، کیونکہ وہ زمانے میں روزہ رکھ کر کے کسی سے بات کرنے کا حکم نہیں تھا۔ اور آج بھی ہے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو فضول بات نہیں کر سکتے ہیں، فضول بات نہیں کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، بکواس باتیں نہیں کر سکتے ہیں، آج بھی اسلام کے اندر وہ قوانین موجود ہیں۔ تو اس میں کیا تھا، کمپلیٹلی بات چیت کرنا بند۔ اللہ رب العالمین نے اسی نسخے کو باقی رکھا، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین نے پرورش کی۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، تو انہوں نے اپنی خودداری کو نبھایا، اپنی امانتوں کو نبھایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، انہوں نے عمران کی بیٹی نے اپنی عفت کو، اپنے ناموس کو سنبھالا اور کردار کو حفاظت کیا۔ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک روح، ایک پھونک تھی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلمات کو پورا کیا۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھی وفادار میں سے، قناعت میں سے، صابرہ اور صادقہ میں سے، بڑے زہاد اور بڑے پاکیزہ خاتون تھیں۔ میرے بھائیوں، میری خواتین، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی حضرت مریم کے جیسے عابدہ، صادقہ، قانعہ، صابرہ بنو اور اپنے کردار کو نکھارنے کی کوشش کرو۔ فضول میں، بکواس میں، غیر ضروری چیزوں میں اپنے کردار کو ضربدار نہیں کرنا ہے، اس کو پارا پارا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور عزت جب ہی ملے گی جب آپ اپنے کردار کو بہتر بنائیں گی تب۔ اور اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، بڑے پرانے زمانے کے واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد، 1-2 سال نہیں بلکہ تاریخ کے اندر بتایا جاتا ہے 90 سال گزرنے کے بعد، کافی زمانہ گزرنے کے بعد ان کے پیٹ میں یا ان کی اولاد سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارہ کے پیٹ میں، سارہ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک ایسے پیغمبر دیا جیسے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا، اسی طریقے سے سارہ کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق کو دیا، حضرت اسحاق کو دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آج کی بات، کل کی بات نہیں ہے، قرآن ہمیں آج نہیں، ایک عرصے دراز کئی ہزاروں سال کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے گہرا رشتہ اگر پیدا کریں تو بڑی ساری پرانی واقعات بھی ہمارے سامنے آ سکتی کھل کے۔ معلوم ہوگا آپ کو، وہ زمانہ بڑے ظالموں کا، جابروں کا، کافروں کا، متشددین کا ایسا زمانہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام چلتے ہیں، ایسے ظالموں اور جابروں کے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، ابراہیم آؤ۔ جاتے ہیں عدالت میں، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ مجھ سے کیا سوال کرے گا۔ بیوی ہے، کہا تمہارے ساتھ وہ عورت ہے، بتاؤ وہ عورت کون ہے، وہ عورت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی بیوی ضرور تھی لیکن انہوں نے کہا میری بہن ہے وہ۔ اور اسلامی طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے لیے بہن ہی ہے۔ اسلامی طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی عورت کسی مرد کے لیے بہن، کوئی
مرد کسی بھائی کے لیے اس کا بھائی ہی، انہوں نے کہا میری بہن ہے، لیکن نہیں مانا، ظلم اور زیادتی کا یہاں تک انہوں نے پارا پارا کیا اصولوں کو۔ وہ ظالم بادشاہ نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اس سارا بیوی کے اوپر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا، ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا۔ دیکھو اللہ رب العالمین کا حال کیسا کیا، جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا اسی طریقے سے ہاتھ پورا کا پورا شل ہو گیا۔ شل سمجھتے ہیں؟ شل کہتے ہیں ایسا ہاتھ اٹھا ایسے ہی رہ گیا، اب نہ ایسا کر پا رہے ہیں نہ ایسا اٹھا رہے ہیں، بالکل اللہ رب العالمین نے حرکت کو بند کر دیا۔ بڑے ہی عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، اے سارا ذرا دعا کرو اللہ سے میرا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اس ظالم کو اور اس کافر کو متشدد کو اس کے ہاتھ ٹھیک کر دو۔ جب ٹھیک ہو گیا پھر سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہوگا حضرت سارہ علیہ السلام اتنے حسین اور اتنی خوبصورت عورت تھی، حوا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت حوا سے لے کر سارہ علیہ السلام کے زمانے تک ویسی خوبصورت کوئی عورت تھی ہی نہیں، کوئی عورت خوبصورت نہیں تھی۔ آدم کی بیوی حوا سے لے کر سارہ کے زمانے تک ان کے کوئی نظر ثانی خوبصورتی میں، حسن و جمال میں کوئی نہیں تھی۔ ظالم بادشاہ نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کیا، پھر اللہ رب العالمین نے ہاتھ چھل کر دیا، پھر کہا دعا کرو، پھر دعا کی ٹھیک ہو گیا، تیسری مرتبہ بھی کیا، پھر کہا دعا کرو ٹھیک کر دیا۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھیے یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا اس عورت کے اوپر جب ظالم نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، وہ جلدی سے اٹھ کر کے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل صداقت کو اظہار کر دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد طلب کرو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندی نے اپنی پوری امانت، صداقت کا اور اپنے صابرہ کا اور صادقہ کا اور اپنی امانتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے زندہ دلی کا اظہار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے ہاتھ کو آسمان سے روک دیا، شل کر دیا۔ میری خواتین، میری بہنیں، آج اگر اس کردار کو نبھانے لگے، آج اگر ہماری بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کے خواتین اگر الحمدللہ ایسی واقعوں کا سہارا لے کر کے اور ایسی چیزوں پر عمل کرنے لگے تو الحمدللہ ظالم کیا، کوئی بھی شخص اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی بھی شخص اس کے اوپر نظر نہیں اٹھا سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان اصولوں کے پابند ہونا پڑے گا، ان اصولوں پر چلنا پڑے گا، اسلامی قوانین ہیں ان قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا، تب جا کر کے۔ کتنا پرانا واقعہ ہے بھائی، کتنا پرانا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایسے ظالموں کو جب منہ توڑ جواب دیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری خواتین، میری دینی اسلامی بہنیں، آپ اپنے کردار کو نکھارو، آپ اپنے گفتار کو نکھارو، آپ اپنے لباس کو بہتر بناؤ، آپ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ قرآن تو یہی پیغام دے رہا ہے، قرآن تو یہی اعلان کر رہا ہے، قرآن پرانی واقعات کو بیان کر رہا ہے تاکہ کوئی پڑھیں، کوئی سمجھیں اور اپنے کردار میں، اپنے سماج میں بہترین خاتون بن کر کے بہترین کردار والا ثبوت پیش کر سکے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سارہ کا بھی واقعہ ذکر فرمایا۔ اسے پتہ چلتا ہے معاشرے میں کوئی بھی عورت اس وقت تک حفاظت رہ سکتی ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو اور اللہ کے احکامات کو زندہ دلی کے ساتھ اس کی پابندی کریں۔ الحمدللہ کوئی مائے کلال نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا لے، زبان اٹھا لے، کسی کی عزت و آبرو کے اوپر دھاوا ڈالے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے، ظالم اور کافر بادشاہ کے سامنے ایسا منہ توڑ جواب ملا ہے جو قیامت کے صبح تک میرے بھائیو ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے
اور اگر پڑھا جائے تو ہمارے پاس حضرت آسیہ، جو سارے لوگوں کو معلوم ہے فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ مومنہ، موحدہ، متقی، صابرہ، صادقہ تھی، اللہ اکبر۔ اور ان کے کانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اور وہ یہی دعا کرتی رہتی تھی اور یہی نعرہ لگاتی رہتی تھی کہ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون من عملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ دعا کر رہی تھی۔ میرے بھائیو، آج ہمارے خواتین امن میں رہنے کے باوجود، محلوں میں رہنے کے باوجود، اور سارے حالات امن اور مامون اور امن و آشتی ملنے کے باوجود، وہ دینی طور پر ہر چیزوں سے آزاد ہیں، وہ وہاں بندھنوں میں رہنے کے باوجود، اور جو اپنے آپ میں نعرہ لگانے والا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ایسے شخص کی بیوی، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ کیسا دن اور کیسی راتیں گزر رہی ہوں گی، ایک ایک حالات کو دیکھ کر، ایک ایک واقعات کو دیکھ کر بڑے بے چین ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے آپ میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنانا، اے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنانا، اور اے اللہ ایسے ظالم فرعون سے اور اس کی ظلم استبداد سے اللہ رب العالمین تو بچا لینا میرے مالک۔ حالانکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، رہنے سہنے کے لیے بڑے بڑے محلات موجود تھے، ساری چیزیں موجود رہنے کے باوجود جسم میں آرام دینے کے لیے ساری چیزیں موجود تھیں، ساری چیزیں موجود تھی وہاں پر، لیکن ایمان والی جب تک اس کے ایمان کو یقین نہیں ملتا، اس کے ایمان کو تسلی نہیں ملتی، اس کے ایمان کے اندر تشنگی نہیں ہوتی، اللہ کی قسم محلے کو تج سکتی ہیں، بڑے بڑے محلات کو وہ خیر بات کہہ کر کے، اور وہاں سے وہ نکل سکتی۔ یہی ایمان والوں کا تقاضا ہے، یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں بہت سارے ایسے ہیں، مسلمان عورتوں نے اپنی کردار کو یہاں تک کھو دیا ہے، پیسے کے لالچ میں، کپڑے کے لالچ میں، گاڑی اور گھوڑے کے لالچ میں، ایسیوں میں رہنے کے لالچ میں، کاروں میں پھرنے کے لالچ میں، بڑے بڑے محلات کو رہنے کے لالچ میں، سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے لالچ میں، بڑی بڑی پیسے اور بڑے بڑے رقموں کے لالچ میں سب کچھ کھو بیٹھتی ہے، اور اس کے ساتھ بکٹٹ کی طرح بھاگ کے چلی جاتی۔ ایک کیس نہیں ہے، انیک ہیں، ہزاروں ایسے کیسز موجود ہیں، بلکہ یہ نعرہ بھی لگاتی ہے نہیں میرے ماں باپ ظلم کرتے ہیں، میں اس غیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کورٹ میں جا کر کے یہی دائر جو ہے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا ایمان کہاں ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہ ایک ایمان والی تھی بیچاری، جن کے اوپر ظلم اور ستم کے کئی سارے نہریں بہہ رہے تھے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دینا، اپنے پاس جنت میں، اے اللہ اس فرعون سے بچانا، اس کے ظلم اور اس کے ستم سے بچانا۔ کہاں یا ظلم ستم کے بھور میں پھنس رہے ہیں، اور وہاں پر کیا ہے، اپنے کردار کو نبھا رہے کہ اللہ تو بچانا۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا صرف فرعون کی بیوی آسیہ نے نہیں، بلکہ فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی کرنے والی عورت کا واقعہ بھی ایسا ہے جو خون کے حرفوں میں لکھا جا سکتا ہے، انک کے حرفوں میں نہیں، خون کے حرفوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خادموں کا یہ حال ہے، خادم خدامہ کا کام کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ فرعون نے پوچھا تمہارا رب کون ہے بولو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز ان کے کان تک پہنچ چکی تھی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیا جواب دیا؟ اے فرعون، تم سوال کرتے ہو مجھ سے کہ تمہارا رب کون ہے؟ سنو، میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے۔ صرف اپنا فیصلہ نہیں سنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، انہوں نے دعوت دے دی۔ کیا کہا؟ سنو، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ پھر سوال کیا، شاید سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہوگی، کیوں؟
کہ شان بگاڑنے والے کبھی نیچے نہیں دیکھتے، شان بگاڑنے والے ان کی شان کبھی بھی زمین پر نہیں چلنے دیتا، زمین والوں کے اوپر کبھی رحم کھانے نہیں دیتا۔ دوسرا سوال کیا؟ پھر کہا میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، کہا اس کو آگ میں ڈالو، اعلان کر دیا جلادوں کو اس کو آگ میں ڈال دو، تیار ہو گئے، اور کہا جلادوں سنو، اس عورت کو آگ میں ڈالنے سے پہلے اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالو، چھوٹا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر! اس لیے کہتے ہیں حق کی، صداقت کی، عدالت کی بات بالکل زبان سے نکل جاتی ہے۔ کیا ہوا پتا آپ کو؟ چھوٹا سا بچہ ماں کو بولا، جبکہ چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ماں کو یہ سبق دے رہا ہے، میری والدہ یہ آگ میں ڈالنے کے لیے بول رہے کود جاؤ آگ میں، میرا مت فکر کرو، اپنے بچے کی فکر مت کرو۔ کیوں؟ فرعون نے سمجھا کہ اگر اس سے پہلے اگر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈالنے کی دھمکی دے دیں تو شاید یہ میری بات کو مان لے گا۔ کہا نہیں، جیسے ہی آواز آئی ادھر سے چھوٹا بچے نے کہا چلو آگ میں کود پڑو، یہ آگ تمہارے لیے کل جنت نما گلزار بنے گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، اس خادمہ کا جرأت کو دیکھو۔ آج ہماری بہنیں، آج ہماری خواتین، آج ہمارے مسلم بیٹیوں کا یہ عقیدہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس کے ساتھ پتہ نہیں، میرے بھائیو ایسے دہریوں کے ساتھ، ایسے ظالموں کے ساتھ جن کے دین کا ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ ناطہ کرنے اور اس کے ساتھ بھاگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بھاگ جاتے بھی ہیں اور بھاگ گئے بھی، ایک نہیں انیک واقعات اس میں موجود ہیں۔ لہذا قرآن مجید سے یہ سب سارے واقعات ہمارے سامنے ایک بڑے ہی سنہرے واقعات میں لکھے جانے والے اور پڑھے جانے والے اور سمجھے جانے والی چیز ہیں۔ میرے بھائیو آئیے، بہت ساری خواتین ہیں اور ایک خاتون میں آپ کو بیان کر دوں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کتنا مرتبہ ہے عورتوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کردار اگر زندہ ہو تو لیکن اپنے کردار کو اگر مار دیا ہو، ختم کر دیا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا جو پد ملا، اتنا بڑا مرتبہ ملا، کیوں؟ آپ کو معلوم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے، جبریل آنے کے بعد کیا کہا؟ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ آپ کے پاس کسی کٹورے میں کوئی چیز لا رہی ہے، آپ اس کٹورے کی چیز لے لو اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دینا اس کے رب نے سلام کہا ہے اور میرے طرف سے میرا سلام کہہ دینا۔ آج کوئی پتھر بھی نہیں پھینکتے، ایسے کردار ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ ایسے خاتون تھی، اللہ اکبر، ایسے خاتون تھی، رب کے طرف سے سلام آ رہا ہے، جبریل تمام فرشتوں کا سردار، فرشتوں کے سردار کی طرف سے سلام مل رہا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہہ دینا کہ جنت میں ایک ایسا محل اس کے لیے تیار کیا گیا جہاں پر کوئی شور و شرابہ نہیں، ابھی دنیا میں ہے۔ میرے بھائیو پتہ ہے آپ کو ان کے نکاح کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی بننے سے 15 سال پہلے نکاح ہوا تھا، ان کو نبی بننے سے پہلے 15 سال پہلے نکاح ہوا تھا۔ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس زمانے میں نکاح پڑھایا تھا انہوں نے، جی۔ تو نکاح کا پڑھانے کا سلسلہ آج کا نیا نہیں ہے، ایک زمانے دراز سے آ رہا ہے، جی۔ تو میرے بھائیو 15 سال پہلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ ایک ایسی خاتون ہے، ایک ایسی عورت ہے خدیجہ، جی، کہ جب میری بات کو کوئی نہیں سنا، اس عورت نے عورت ہونے کے باوجود اپنے کردار کو زندہ کیا اور میری بات، ایک ہی بات پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھے۔ جب سارے لوگ میری بات کو ٹھکرا رہے تھے، انہوں نے میری بات کو اقرار کیا۔ جب سارے لوگ کترا رہے تھے، کفر میں تھے، یہ اسلام میں تھے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا، میری مدد انہوں نے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب ان سے شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا، تب تک کسی اور عورت سے شادی آپ نے نہیں کی، کسی اور عورت سے شادی نہیں کی آپ نے، جب تک انتقال نہیں ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، ایسا انسیت ان کے ساتھ ملی۔ اس لیے میرے بھائیو، حقیقت کو کبھی بھی زندہ رکھنا چاہیے، بھول نہیں جانا چاہیے۔
صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب کی دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خدیجہ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی، وفات کر گئی، اور انتقال کرنے کے بعد جب کبھی آپ کوئی بکرا یا کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کے سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیجوا دیتے تھے، اس کی حقیقت کو باقی رکھا، اس لیے کہ ایسا وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا جس وقت لوگ کتراتے تھے، بھاگتے تھے ایسے زمانے میں۔ اور معلوم ہوگا آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، میرے بھائیو یاد رکھیے، ایسے زمانے میں شادی ہوئی، آپ کے ساتھ رہے، انتقال ہو گیا، اس وقت جنازے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہاں دفن کریں کہاں کیا کریں، اسی لیے ان کو اسی طریقے سے اس زمانے کے طور طریقے پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، میرے ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد 25 برس تک آپ کے ساتھ رہے، 25 برس تک، جی، لہذا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ایک مقام بے انتہا پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کو اور ان کے اس کردار کو اپنی زندگی میں باقی رکھا، اور مرنے کے وفات کرنے کے بعد بھی ان کی اصلیت کو باقی رکھا۔ یہ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کارہا انجام دیا تھا جس کو کوئی بھلا نہیں سکتا، نہ کوئی آدمی مٹا سکتا ہے۔ لہذا میری خواتین، میری اسلامی بہنیں، ہم تمام بہنوں سے اور خواتین سے میری یہی اپیل ہے، میرا درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے کردار کو بہتر بناؤ، خاتون ہونے کے ناطے اپنے گفتار کو بہتر بناؤ، معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے تمام اخلاقیات کو اور اپنے تمام لباس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اگر تم بہتر بنو گے تو آسمانی مدد آج بھی ہے، تب بھی تھا۔ اگر تم اچھا رہو گے تو آسمانی مدد جب بھی مل رہی تھی اور آج بھی ہے۔ جس طریقے سے مریم کے ساتھ مدد اللہ رب العالمین نے کیا، جس طریقے سے سارہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مدد کیا، ظالموں کے سامنے ایسے نظریں اٹھا کر کے بات کی کہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کو شل کر دیا، جو پوری دنیا میں رہے تک یہ بات باقی رہے گی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا حضرت آسیہ کے ساتھ، میرے بھائیوں ایسے بڑے سارے داستان، بڑی ساری واقعات ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ اس بات کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے خاتون کو، ہماری بہنوں کو، اسلامی بیٹیوں کو، اسلامی خواتین کو اپنے آپ میں قرآن اور سنت کے پاسدار بننا ہے، قرآن اور سنت کے جو ہے اصولوں کو پابند بننا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے۔ انشاءاللہ تمہاری عزت تھی، تمہاری عزت ہے اور تمہاری عزت رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی مائے کلال آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک کہاوت ہے کہ اگر شکر یا گڑ اگر کہیں ڈال دو تو آٹومیٹک مکھیاں وہاں آ کے بیٹھیں گی۔ شکر یا کوئی میٹھی چیز کہیں آپ ڈال دو تو آٹومیٹک مکھیاں آ کے بیٹھیں گی، لیکن اسی کو اگر شیلڈ کر دو، پیک رکھو، تو کوئی مکھی کی دم نہیں کہ وہاں گھس جائے اور وہاں جا کر کے کچھ غلط سلط پھیلانے کی کوشش کرے۔ ہو بہو اگر عورتیں بھی اپنے آپ میں وہ تمام قسم کے اصولوں کو پابند ہو جائے تو میرے بھائیوں نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، نہ چل سکتے، بلکہ دوسری قومیں اور دوسرے لوگ ڈریں گے خواتین سے۔ یہ بڑے بھیانک قوم ہیں، اگر چھوئیں گے یا دیکھیں گے تو کرنٹ شاٹ مار دیں گے ہم۔ تو ایسا رہنا چاہیے۔ اسلام میں انہی پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، اگر ان چیزوں کو ہم اپنے دلوں میں بیٹھا لیں تو انشاءاللہ یہ مشرف ہیں، احترام اور مرتبے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رہیں گے۔ چلو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، مسلمانوں کو اور خواتین کو، بالخصوص ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور اسلامی خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کردار تو نے اپنی کتاب کے اندر خواتین کے لیے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے، اللہ ان کردار کو پاسداری کرنے اور ان کردار کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں کو، ہمارے خواتین کو، ہمارے بچوں کو
جو مسلم کا کردار ہیں، اس کے گفتار ہیں اور اس کے تمام قوانین اور حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی من جملہ سارے حقوق کو صحیح طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ولكم رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔